بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا وہم تھا، خواب تھا یا پھر کوئی اچھوتا سا خیال۔ بہرحال مہوش کی لاش اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ وہ میرے سارے خوابوں پر بے بہا پانی، بلکہ پانی بھی نہیں، سونامی سا طوفان چھوڑ گئی تھی۔ میں اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھ بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ اب میرے کندھوں پر کون سر رکھ کر ڈھیروں ساری باتیں کیا کرے گا اور یوں سو جائے گا جیسے دنیا جہاں سے بے خبر ہو، جیسے اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ناصر ہر بلا کو ٹال دے گا، لیکن موت جیسی بلا کو میں کیا، میرے جیسے ہزاروں نوجوان بھی نہیں ٹال سکتے۔ یہ موت ہی تو ہے کہ جو خوبصورت تراشیدہ جسم کو مٹی کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ موت اپنا شکار اس آسانی سے اچک لیتی ہے کہ گویا دودھ میں سے مکھی۔ میرے خیالات کا تانتا اب مزید بڑھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری آنکھوں کی نمی آنسو میں تبدیل ہوتی، ایک بھاری سے ہاتھ نے مضبوطی سے میرے کندھے کو قابو کر لیا اور ایک کھردری سی مگر دکھ کی لہروں میں لپٹی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بھیا، آپ ذرا دائیں طرف کو ہو کر چارپائی کو تھامیں اور پھر کندھا دینے میں ہماری مدد کیجیے۔ میں خیالات کی دنیا سے واپس جنازہ گاہ میں آ گیا۔ مجھے خبر ہی نہ پڑی کہ کب نماز جنازہ ہوئی، دعا ہوئی اور اب یہ سب مل کر مہوش کے خوبصورت اور بے جان جسم کو سپرد قبر کرنے کے لیے مجھے پہلے قدم کی دعوت دے رہے تھے۔ میرے دل سے ایک پرسوز آہ نکلی، نہ جانے کیوں سب کی نظریں مجھ پر گرسی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عجب عجب سی چہمگوئیاں زبان کے رستے مختلف کانوں تک کا سفر کرتی، میں نے جھک کر چارپائی کو تھام لیا۔ میرے دیکھا دیکھی باقی 3 افراد نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک لمحے میں جنازہ گاہ کلمہ شہادت کی آواز سے گونج اٹھی اور ہم چاروں نے چارپائی کو چاروں طرف سے اٹھانے کے لیے زور لگایا، مگر یہ کیا چارپائی تھی کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان تینوں کا تو پتہ نہیں، لیکن مہوش کا 24 سالہ مردہ وجود مجھے اس وقت 24 ٹن کا لگ رہا تھا۔ ہم نے مل کر ایک اور کوشش کی، مگر نتیجہ وہیں، میت نہ اٹھنی تھی، سو نہ اٹھی۔ میں نے ایک نظر ان تینوں کی اور پھر اپنی صحت کی طرف دیکھا۔ ہم چاروں تقریباً اچھی صحت اور تندرست جسم کے مالک تھے، پھر یہ میت کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اس سوال کا جواب صرف میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہم چاروں ایک دوسرے کے منہ تک رہے تھے۔ پریشانی تھی کہ چہرے پر مسلط تھی، مایوسی ہمارے چہروں پر ڈیرا ڈالے کھڑی تھی۔ اسی کشمکش کے عالم میں ایک بزرگ کی آواز مجمع میں سے سنائی دی، ارے نوجوانوں، کلمہ شہادت کے ساتھ استغفار بھی پڑھو، شاید کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے۔ مشورہ اچھا تھا، قابل عمل بھی تھا، اس لیے ہم چاروں نے آنکھوں میں اشاروں سے اس بات کو تسلیم کیا اور کلمہ شہادت کی ڈھیروں آوازوں کے ساتھ استغفار بھی پڑھا گیا۔ لیکن وہی ہوا جو خلاف معمول 3 مرتبہ ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ میت کو نہ اٹھنا تھا، سو نہ اٹھی۔ اچانک مجھے مہوش کی وہ بات یاد آئی جو اس نے مجھے 2 ماہ پہلے کہی تھی کہ ناصر، تم سب مل کر لاکھ کوشش کر لو مگر میں تم سے اٹھنے والی نہیں۔ ہاں، ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مجھے طریقہ بتانے والی تھی کہ میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، مہوش، تم بھی نا یوں ہی فضول کی باتیں کرنے میں وقت گزار دیتی ہو۔ دیکھو، ہمیں تھوڑا سا تو وقت ملتا ہے اور وہ بھی تم۔ اچھا بابا، معاف کر دو، اس نے اپنے ہی طرز میں کہا تھا اور اس کا یہ طرز مجھے بہت پسند تھا۔ خیالات کی دیوی ایک بار پھر مجھ پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھتا، ایک بار پھر میرے کندھے پر آہنی سی گرفت پڑ گئی۔ نوجوان، تم ذرا پیچھے ہٹو، میں پڑھائی کرتا ہوں، شاید کہ جنازہ اٹھ جائے، ایک مولوی نے کہا اور مجبوراً مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ذرا غور کے بعد معلوم ہوا کہ یہ وہی مولوی صاحب تھے جنہوں نے چند منٹ پہلے نہایت ہی خشوع خضوع کے ساتھ مہوش کے حق میں دعائیں کی تھی۔ ایک انجانا سا ڈر پھر مجھ پر طاری ہو گیا۔
جنازہ پڑھنے والوں میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو یہ جانتا ہو کہ ہم دونوں چھپ چھپ کے برسوں پرانے برگد کے درخت تلے ڈھیروں وقت گزارتے تھے، کبھی چاند کے چھپنے کی رات کو، کبھی چاند کے نکلنے کی رات کو، کبھی ادھورے چاند کے وقت اور کبھی بادلوں میں گرے چاند کے وقت۔ اس بات کا ثبوت صرف برگد کے درخت کے پاس تھا، اور وہ تھا ہمارے دفنائے گئے لاتعداد پتلے، ایسے پتلے جن کے اندر ہماری پیار بھری داستان کے خطوط دفن تھے، ایسے پتلے جن میں جان نہ تھی لیکن نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، ایسے پتلے جن میں سوئیاں چبوئی گئی تھی۔ یہ کالے علم کا کام ہم نے کیا تھا۔ وہ میری محبوبہ تھی، میں اس کا عاشق تھا۔ اس کی ہر ٹوٹتی منگنی کے پیچھے ایک پتلے کا کردار نمایاں تھا۔ ایک ہی دن ہم دونوں پر سوار تھی، یعنی بغیر شادی کے جینا۔ مولوی صاحب نے حسب عادت اپنی آنکھیں موند لی اور سر ہم کر کے منہ ہی منہ میں پاک آیات کا ورد کرنے لگے۔ میں نے ایک نظر سب لوگوں کے چہروں کو دیکھا، کھوکھلے، ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کہ آگے کیا ہوگا، میت اٹھے گی یا نہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد میت اٹھانے کا حکم صادر کیا۔ ہم چاروں نے ایک بار پھر ایک نئے جوش ولولے کے ساتھ میت والی چارپائی پر گرفت مضبوط کی، ایک نئی روح سے جھٹکا دے کر اٹھایا، مگر نتیجہ بے سود، ٹنو سا وزن بدسور قائم تھا۔ مولوی صاحب نے مایوس کن احتجاج کیا، آخر کیا ہے میت نہ اٹھنے کا راز؟ کوئی بتائے گا؟ آواز مجمع میں ہی گونج کر واپس مولوی صاحب کے کانوں میں آن پڑی۔ کوئی بھی اس بات کا جواب نہ دے رہا تھا، اور دے بھی کیسے سکتا تھا؟ گاؤں کے جاہل گنوار لوگ جنہیں صرف کھیتی باڑی کے علاوہ اسلام اور اسلام کے مسائل کے متعلق کچھ جانچ نہ تھی۔ ہاں، انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ گندم کی فصل کب بوائی کرنی ہے، کب کاٹنی ہے، کون سی سبزی کس موسم میں بوائی ہونی ہے۔ وہ تو بوڑھوں کی ریت پر چلنے والے لوگ تھے، انہیں تو صرف ایک ہی مثال آتی تھی، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ مولوی صاحب نے جواب نہ پا کر ایک بار پھر پڑھائی شروع کر دی۔ اب کی بار مجھے ان کا انداز مصنوعی سا لگا تھا، لیکن اچانک انہوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان کی انگارہ بھری آنکھیں میری نم آنکھوں میں چپ سی گئی تھی۔ ایک انجانی سی تپش مجھے اپنی آنکھوں میں محسوس ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں درد سا اٹھ رہا ہے۔ فوراً آنکھیں خشک سی محسوس ہوئی۔ یک بار کی میری خود بخود پلکیں جھپک پڑی۔ دو ننھے ننھے سے آنسو آنکھوں کے کونوں سے ناک کی ڈھلانوں کے رستے میری بھودی مونچھوں میں جذب ہو گئے۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اب میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ شعلہ برا آنکھیں تپش کا عجیب منظر اور وہم میں الجھا ہوا پر اسراریت ظاہر کر رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا وہ ہماری ساری داستان جان چکے ہیں اور اپنے شدید قہر و غضب سے سدے باب جاننا چاہتے تھے۔ میاں تو میت کے پاس سے دور ہٹ جاؤ، ان کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں مقناطیسیت سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں خود ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر یوں لگا جیسے کسی انجانی طاقت نے میرے دونوں پاؤں پکڑ کر مجھے میت سے 7 قدم دور کر دیا ہو، اور تم تینوں بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ مولوی صاحب نے کہا۔ وہ تینوں بھی پر اسرار میت کے قریب سے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب 4 مزید ادھیر عمر کے لوگ آگے آئے۔ مولوی صاحب کی آواز سے مجمع میں سے 4 افراد آگے بڑھے۔ ان کی عمریں 35 سے 38 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن جسمانی تعین سے وہ ہم چاروں سے مضبوط تھے۔ اب میں دوبارہ پڑھائی شروع کرتا ہوں۔ جیسے ہی میری پلکیں آنکھیں کھلے، اب چاروں نے مل کر میت کو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ان چاروں نے اسبات میں سر ہلا دیا، گویا وہ حکم صادری پر ایمان لا چکے تھے۔ چند لمحے کے بعد مولوی صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ان چاروں نے ایک ہی وقت میں حرکت کی۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بے بہا طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر میت ان سے نہیں اٹھ سکی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، میت کے کفن کا تھوڑا سا حصہ اڑ کر الگ ہو گیا۔ جسم کے اوپری اور نچلے حصے تک ایک لکیر سی بن گئی۔ اس لکیر سے پاؤں کے ٹہنے اور مہوش کا چہرہ عیاں ہو گیا تھا۔ میت کی اوپر کی چادر مولوی صاحب کے منہ پر چپک سی گئی تھی۔ جب تک وہ چادر ہٹاتے، میت کے ارد گرد لوگوں نے جلے ہوئے پاؤں کا منظر دیکھ لیا تھا۔ ماحول استغفار کے ورد سے گونج اٹھا تھا۔ مہوش کے پاؤں مکمل طور پر سیاہ سے لگ رہے تھے اور ان میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن چہرہ خلاف پاؤں تھا۔ صدا سے چلتی آئی مسکان اب بھی اس کے لبوں پر قائم تھی۔
گویا وہ پرسکون نیند میں ہو۔ میرا وجود اچانک کام سا گیا، جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مہوش کی لاش نے آنکھیں کھولی ہوں، مجھے ٹکٹکی باندھ کر تک رہی ہو اور کہہ رہی ہو، ناصر تم گھبراؤ مت، میں تمہیں چھوڑ کر جانے والی نہیں ہوں۔ خوف کے مارے میرے حلق سے چیخ نکل پڑی۔ مہوش کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ہوا کے ایک اور جھونکے نے سارا نظام وہی کر دیا جو چند لمحے پہلے تھا۔ ہاں صرف چادر مولوی صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ میں اب وہاں کا منظر مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں الٹے پاؤں ہو لیا۔ میری چیخ اور جلے پاؤں سے مجمع میں بھی خوف کی پرچھائیاں رینگنے لگی۔ سب لوگ یکٹک ہو کر میت کو گو رہے تھے۔ میرا ہوش تب ٹھکانے لگا جب نماز جنازہ کے داخلی گیٹ کی آخری صلاحیں میری پیٹھ پر لگی۔ ایک اور چیخ میرے حلق سے برآمد ہوئی، لیکن اب میں کافی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ یہ چیخیں بے قابو تھی جو رکے نہ رکتی تھی۔ میرے قدم دروازے سے باہر تھے، وجود دروازے کے باہر تھا، لیکن خیالات، سوچ، خوف پر سب میت کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ 3 لمبے لمبے سانس لینے کے بعد طبیعت کچھ بحال ہوئی اور میں نے اپنا رخ بغیر سوچے سمجھے برگد کے درخت کی جانب کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو کی لری لگ گئی تھی۔ جس بات تھے کہ قابو میں آنے کے باوجود بے قابو سے ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاں مجھے اپنے عقب میں یہ آواز ضرور سنائی دی تھی کہ باولا کہیں کا، جوان موت سے گھبرا گیا ہے۔ برگد کے درخت کے جوجو میں قریب ہوتا گیا، تو سانسوں کی رفتار بڑھتے جا رہی تھی۔ وہ سارے دوبارہ زندہ ہو رہے تھے۔ وہ ساری بے مقصد فضول باتیں کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ہنسی کی چلچلاہٹ بازگشت کی طرح میرے عقب میں تھی۔ ایک انجانی قوت مجھے دھکیلے جا رہی تھی، اور خدا خدا کر کے میں ہامتا کامتا برگد تلے پہنچ ہی گیا تھا۔ ایک نظر میں نے ارد گرد دوڑائی۔ نہ ہموار زمین پر گزری رات کے سائے تو باقی نہیں تھے، مگر 4 پاؤں کے لاتعداد نشانات موجود تھے۔ گزشتہ رات بھی ہم دونوں یہیں ملے تھے۔ وہ گزرے لمحات کی بنسبت نہایت سج دج کر آئی تھی اور مجھ سے پہلے پہنچی تھی۔ مجھے ستانے کے لیے وہ برگد کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ ڈیروں بھاگ دوڑ کے بعد اس کی کلائی میری گرفت میں آئی تھی، اور پھر ہم وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ اس نے دفنائے گئے سارے پتلے گنتی کروائے تھے۔ وہ لگ بھگ دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں کے سارے پوروں جتنے تھے۔ رخصت ہوتے وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پیٹ میں گڑبڑ ہو، الٹی سی آ رہی ہے، دل متلا سا رہا ہے۔ تبھی میرے ڈھیروں مشوروں کے بعد وہ گھر کی سمت روانہ ہوئی۔ اگلی صبح ڈھیروں دکھ بھری خبر مجھے مسجد کے اسپیکر میں سنائی دی، مہوش کی موت کی خبر۔ مزید معلومات کرنے پر علم ہوا کہ رات سے اسے خون کی الٹیاں آ رہی تھی، چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، اور صبح 4 بجے کے قریب اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب وقت قریب کوئی 2:30 کے قریب تھا۔ پاؤں کے نشانات اب بھی تازہ تھے۔ گاؤں کی اس سمت بہت کم لوگ تھے۔ بے خودی کے سے عالم میں میں نے درخت کے 3-4 چکر لگائے اور واپس اس جگہ ٹھہرا جہاں محبت کے دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے پہلا پتلا دبایا گیا تھا۔ غالباً چاند کی 14 تاریخ تھی۔ میں گھٹنے ٹیک کر وہیں بیٹھ گیا اور کسی جانور کی طرح زمین کھودنے لگا۔ عجب وحشت سی طاری ہو گئی تھی مجھ پر۔ میری سوچوں سمیت سر کے بال تک الٹ سے گئے تھے۔ تن پر زیب شدہ لباس کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی گرد و غبار جھمسا گیا تھا۔ کافی بڑا گڑھا کھودنے کے بعد بھی پہلا پتلا نہ ملا۔ اس سے دور 2 فٹ کی دوری پر دوسرا پتلا دفنایا۔ یہاں سے اٹھ کر میں نے دوسرا گڑھا کھودا، مگر نتیجہ بے سود۔ کچھ ہاتھ نہ لگنا تھا، سونا لگا۔ دفنائے گئے تیسرے پتلے کی جانب بڑھا، وہاں بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ عجیب خوف و جنون طاری تھا مجھ پر، گویا میں کوئی سونے سے بھی قیمتی شے کا متلاشی تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کپڑے کے گڈوں کے مانت پتلے میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہوں، جیسے پلک چھپے کھیل کی کڑی شرط لگی ہو۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے زندگی تلاش رہا ہوں، آب حیات کی ٹو میں ہوں۔ تیسرے کے بعد چوتھا، 5واں، 6واں، پھر 7واں غرض کے برگد کی چاروں سمت کھدائی کر چکا تھا، لیکن پتلے تھے کہ ملنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں عجیب حماقت بری حالت میں پسینے سے شرابور ان کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ چاروں سمت نظریں گھمائی جا رہا تھا کہ شاید معجزہ ہی ہو جائے، کرشمہ ہی دیکھ جاؤں، وہ 28 پتلے میری نظروں میں آ جائیں۔ بے وقوف، ہم یہاں ہیں، زمین کھود کھود کر برباد کیوں کر رہے ہو؟ ایک بچکانہ سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔
میں نے آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑائی. آواز میرے سر کے اوپر سے آ رہی تھی. نظریں اوپر کر کے دیکھنا چاہا. سورج کی تیز کرنیں درخت کی ٹہنیوں کو چیرتی ہوئی میری آنکھوں میں پڑی. میں نے فوراً آنکھیں موند لی. پھر دائیں ہاتھ کا سائبان بنا کر اوپر دیکھا. میری مطلوبہ چیزیں اوپر تھی. وہ کسی ریشمی دھاگے سے بندھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ کپڑے کی نہ تھی، بلکہ وہ تو ایک انسانی جسم کی شکل اختیار کر چکی تھی. خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. پھر اچانک پتلوں کی بارش میرے سر پر ہو گئی. بجلی سا بدن ایک کے بعد ایک میرے ماتھے سے ٹکرا کر نیچے پھسل جاتا. وہ سب کے ساتھ چند ہی لمحوں میں میرے پاؤں کے ارد گرد تھے. میں نے نظریں جھکا کر انہیں دیکھنے کی کوشش کی. اب وہ 4-4 انچ کے انسانی بونے نما پتلے تھے. وہ سب یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے نوزائیدہ جنم لے کر آئے ہوں. خوف کے مارے میری گھگی بن گئی. چیخ تھی کہ حلق میں پھنس گئی تھی. میری ویران بنجر آنکھیں ان کے ارد گرد منڈلا رہی تھی. وہ سب مجھے گو رہے تھے کھا جانے والی نظروں سے. ان کی تعداد کل 28 تھی اور ہم دونوں نے مل کر 28 پتلے دفن کیے تھے. مگر وہ تو سب کے سب کپڑے کے بنے تھے، لیکن یہ تو سب گوشت کے تھے. جیسے ان سب کے چہروں پر ایک سوال تھا اور چند لمحات کے بعد ہی ان کے لبوں پر تھا. آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں کیوں دفن کیا گیا؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک طرف والے سب صحیح جسم والے تھے، جبکہ دوسری طرف والوں کے جسموں سے خون رس رہا تھا. ہم وہ ہیں جو صحیح سالم دفنائے گئے تھے، انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا. اور ہم وہ ہیں جن کے جسموں میں تم نے بے دردی سے سوئیاں چبو کر دفن کیا تھا. یہ وہ تھے جن کے جسموں سے خون رس رہا تھا. اب ان کی مزید باتیں میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کوئی شاپر وغیرہ مل جائے تاکہ ان سب کو اکٹھا کر سکوں، مگر بے فائدہ ہو کر نظریں ان پر آ ٹکی. تیز ہوا نے یہاں دھول کے سوا کچھ بھی نہ چھوڑا تھا. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اپنی قمیض اتاری، اسے 2 حصوں میں پھاڑا، زمین پر بچھایا اور ان سب کو پکڑ کر گٹھری میں باندھ دیا. نامانوس سے شور و غل، بیتکی چیخیں، افراتفری، رونا، بین کرنا، یہ سب گٹھری کے اندر کا ماحول پیدا ہو چکا تھا. میں وہاں سے اٹھا. اب میرا رخ جنازے گاہ کی سمت تھا، جہاں تقریباً سب لوگ مایوس بیٹھے ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ کب میت اٹھے اور قبر میں جا پڑے. وہ سب مٹی ڈالیں اور سکون کا سانس لیں. لیکن ان بے خبروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان سب کا سکون میری پیٹھ پر لدی وزنی گٹھری میں تھا. حسب توقع جنازے گاہ میں سب جوں کے توں پریشان خوفزدہ سے تھے. مجھے خستہ حالت میں آتا دیکھ کر ان کی پریشانی شکوک و شبہات میں ڈھل گئی. مولوی صاحب خاموش بیٹھے تھے. ان سب لوگوں سے زیادہ پریشان تھے. مولوی صاحب، میت کے اوپر والی چادر اتار دیں. میں نے میت کے قریب گٹھری رکھتے ہوئے کہا. وہ ناسمجھ سے انداز میں مجھے گھورنے لگے. جیسا کہا ہے ویسا کریں. میں نے کہا. حرکت میں آئے. چادر چند لمحے بعد ان کے ہاتھ میں تھی. اب اس کے 4 ٹکڑے کریں، جلدی کیجیے. میرے کہنے پر مولوی صاحب نے واقعی ایسا کیا. کپڑا پھٹنے کی آواز کے علاوہ ماحول میں اور کوئی آواز نہیں تھی. اسے زمین پر الگ الگ 4 حصوں میں بچھا دیں. مولوی صاحب نے ایسا ہی کیا. میں نے جلدی سے گٹھری کھولی، ایک ننا انسان نما پتلے کو اس میں سے نکالا. خوف کی لہر مجمع میں رینگ گئی. کئی دبی دبی سی چیخیں بلند ہوئی. مولوی صاحب 2 فٹ پیچھے ہٹ گئے. میں نے گنتی کر کے 7 پتلوں کو 4 حصوں میں بانٹ کر علیحدہ علیحدہ گٹھری میں باندھا اور فوراً چارپائی کے 4 پاؤں سے باندھ دیا. اب میت کو اٹھاؤ. میری آواز سن کر 4 افراد حرکت میں آئے جنہیں ہمارے وقت موقع ملا تھا. حیرت زدہ نظروں سے سب نے میت کو ان 4 کی کندھے پر دیکھا. پتلوں کی 4 گٹھریاں بندی ہونے کے باعث گر نہ پائی تھی، لیکن انجانی نادیدہ قوتوں کی چیخو پکار سب کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی. اب آپ سب جان کر اسے دفنا سکتے ہیں. ہاں، ان پتلوں کو بھی ساتھ ہی دفن کر دینا. میری بات سننے کے بعد سب نے اپنا رخ قبرستان کی جانب کیا اور میت کو لے کر آگے بڑھ گئے. میں ہنستا حال ضرور ہو گیا تھا، مگر دل انجانی خوشی سے سرشار تھا. میں اکرو بیٹھا جاتے ہوئے میوش کی میت کو دیکھ رہا تھا اور میرے لبوں پر درد سے بھرپور مسکراہٹ نمایاں تھی.